کیا تراویح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ سکتے ہیں یا اس کا آغاز بعد میں ہوا؟ جی، یہ ایسا سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں یہ ابھرتا ہے کہ کیا یہ تراویح جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی تراویح کی نماز، یا صرف چونکہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا فرقہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی۔ اس لیے میں اس حوالے سے خاص طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جماعت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور جماعتی رنگ میں ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر بلکہ کثرت کے ساتھ جو نماز پڑھی، رات کے جو نوافل پڑھے، وہ نماز تہجد تھی، یعنی جو نصف شب گزرنے کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پڑھا کرتے تھے اور سونے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ لیکن احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ صرف ایک سال رمضان کے مہینے میں صرف 3 دن کے لیے آپ نے صحابہ کو رات کے پہلے حصے میں سونے سے پہلے جو ہے نوافل پڑھائے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کی جو عشاء کے بعد پڑھائے جائیں، سونے سے پہلے اور باجماعت پڑھائے جائیں، اسی کا نام دراصل تراویح ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تراویح کی ڈیفینیشن یا تراویح کی تعریف کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، نماز تراویح کوئی جدا نماز نہیں، دراصل نماز تہجد کی 8 رکعت کو اول وقت میں پڑھنے کا نام تراویح ہے۔ تو کتنی بالکل خوبصورت انداز سے حضور نے تعریف فرما دی۔ ایک اور بلکہ حوالہ حضرت مسیح وسلم کا ہی میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ رمضان کے مہینے میں نماز تراویح 8 رکعت باجماعت قبل خفتن، یہ خفتن اس کا لفظ ہے فارسی کا، کہ قبل خفتن سونے سے پہلے مسجد میں پڑھنی چاہیے یا کہ پچھلی رات اگلی مطلب لیٹ اٹھنے کے بعد اکیلے گھر میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت مسیح وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا ہر 2 صورتیں جائز ہیں جو سوال میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 طرح پڑھی ہیں، یعنی سونے سے پہلے بھی پڑھی ہیں اور سونے کے بعد بھی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اکثر عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تھا کہ آپ پچھلی رات کو اکیلے گھر میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت مسیح وسلم کا حوالہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک سوال کیا۔ اس نے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نماز تراویح کا پڑھنا 3-4 دن سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ اب اس نے سوال ہی یہ پوچھا ہے کہ 3-4 دن سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ اسے بدعت عمری کہتے ہیں، اس کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر حضرت خلیفہ مسیح اول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 دن ہی نماز تراویح پڑھی ہو، سنت تو ہو گئی۔ دوام نہ کرنے سے سنت تو نہیں ٹوٹتی، ہاں فرضیت ثابت نہیں ہوتی، مگر سنت پر عمل کرنا بھی تو چاہیے۔ تو خلفاء نے، حضرت مسیح السلام نے اور ہمارے خلفاء نے بڑے واضح رنگ میں اس چیز کو بیان کیا۔ یہ جس طرف بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں یا خلفاء حضرت مسیح السلام نے جس کا ذکر کیا، وہ روایت بھی میں سامعین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کی 23 تاریخ کو رات کے پہلے تہائی حصے تک نفل پڑھے۔ اب یہ پہلے تہائی جو ہے فرسٹ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر جو پہلا حصہ ہے رات کا، اس وقت باجماعت نوافل پڑھے، پھر اسی طرح 25 کو بھی باجماعت پڑھے اور 27 کو بھی باجماعت پڑھے۔ تو یہ روایات مختلف کتب احادیث میں موجود ہیں، تو اس لیے ہمارے سامنے بڑا واضح موقف ہے۔ آخر میں بہت سے حوالے ہیں، میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تراویح کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری ہوئی۔ فرمایا کہ اس طرح بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تانا زنی کے طور پر کہ تراویح کو کہتے ہیں کہ عمری سنت ہے یا بدعت عمری ہے۔ تو فرمایا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ تراویح کی بنیاد خود
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھ چکی تھی۔ تو اسی طرح کا ایک جو حضرت صاحب کی خدمت میں مجلس افتاح کی طرف سے بھی پیش ہوا تھا، تو حضور نے اس میں بھی خاص طور پہ یہی فرمایا تھا کہ اس کی بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام کا موقف بہت واضح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو سنت قرار دیا ہے، اسی لیے ہم اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ